لیکن اللہ نے کہا ایمان تو خوبصورت ہے ہی، لیکن جب یہ ایمان میرے نبی کے صحابہ کے دلوں میں جاتا ہے نا، جس کا تزکیہ یزکیہم میرے نبی نے کر دیا ہے، فرمایا یہ ایمان جب صحابہ کے دلوں میں آتا ہے تو ایمان اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، یار ان کے ہاں عورتوں کی قدر ہی نہیں تھی، بے حیا لوگ تھے، بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کے کیا کرتے تھے، بت پرست تھے، ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، اخلاق اتنے بلند کر دیے نبی علیہ السلام نے۔ ایک دفعہ وہ قیدی آئے نا، قیدی، تو ان قیدیوں میں ایک عورتوں کی بھی بہت ساری کھیپ آ گئی گرفتار ہو کر، اور اس عورتوں میں ایک عورت تھی، لڑکی تھی، جس کا نام جو حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے آخری یہ چند منٹ تاکہ میں اپنے موضوع کا حق ادا کروں جہاں تک ہو سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ انقلاب دیکھیں، اور یہ انقلاب آج ہمیں بھی چاہیے، بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ عقیدہ وہ بنائے جو ہمارے نبی نے بنایا تھا، اعمال وہ بنائے جو ہمارے نبی نے دیے تھے، اخلاق وہ بنائے جو ہمارے نبی نے دیے تھے۔ لیکن آج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا ہم صرف اس پہ آ گئے ہیں کہ بس ایسے کیا کرو، گلیاں سجا لیا کرو، بتیاں لگا لیا کرو، محرابیں بنا لیا کرو، کمکمے لگا لیا کرو، گڈھے سجا لیا کرو، اور بازاروں میں آ جایا کرو، اور بس آپ کو کوئی اور کام کرنے کی، یہ محبت نہیں ہے، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ میں تجھے بتاؤں محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے عزتیں محفوظ نہیں تھیں، اور میرے نبی نے 2 صحابی روانہ کیے اس لڑکی کے ساتھ، حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ، اس کو جا کے اپنے گھر پہنچا کے۔ اب بڑا لمبا پینڈا ہے یار، دن رات کا سفر، تنہائی بھی، خلوت بھی، رات بھی، دن بھی، کئی رات اور دن آئے، یہ اچانک اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر میں داخل ہوئی نا تو آگے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تو کہاں سے، تو پکڑی گئی تھی، تو گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تجھے رہائی کیسے مل گئی؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، جس نے مجھے رہائی دی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بولو نا اونچی آواز سے ذرا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ رب نے رحمت للمومنین نہیں کہا، نہیں کہا، اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں میری خدائی ہے وہیں وہیں میرے پیغمبر کی مصطفائی ہے۔ انہوں نے کہا خیر نہ لائی ہیں، کیویں آئی ہیں، کدے نہ لائی ہیں؟ وہ کہنے لگی میرے ساتھ 2 مہمان آئے ہیں، پہلے ان کو بٹھاؤ۔ سخاوت حاتم طائی کی پہچان ہے، سخاوت۔ ظاہر بات ہے پیو سخی ہوئے تے پتر بھی اگوں، وہ بولو تو صحیح، جے پیو کنجوس ہوئے تے اگوں پتر بھی کے ہوندے نے، وراثت میں ملتی ہے نا چیز۔ اس نے کہا پہلے ان کو بٹھاؤ، کو خاطر مدارت کرو، کچھ ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی اکرام کرو ان کا۔ انہوں نے کہا وہ بعد میں کریں گے، پہلے ایک سوال کا جواب تے دے۔ انہوں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے؟ کہنے لگے کیف وجدتی، سبحان اللہ، کیف وجدتی رسول اللہ، اور تو اے دس او جڑا اللہ رسول کا ذکر کر دی پئی کیویں پایا ہی، وہ اصحاب، اور اس کے صحابہ کو کیسے پایا تو نے، اس نبی کو کیسے پایا؟ آکھن لگی نبی دے بارے تو تم دس دیتا،
جب میں نے رہائی مانگی نا تو مجھے اس نے رہا کر دیا، اور میں نے کہا صرف میں قید نہیں، میرے ساتھ اور بھی قیدی آئے ہیں، میں تب یہاں سے جاؤں گی جب سب کو آزادی کا پروانہ دو گے۔ میرے پاک پیغمبر نے کہا جا تجھے بھی آزاد کرتا ہوں، تیرے سارے قبیلے کے لوگوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ یہاں بدلہ لیتے نہیں، ڈرتے، بدلہ بدلہ بدلہ۔ کہنے لگی پوچھتے ہو میں نے کیسے پایا؟ سنو اے مدن والو، سنو جواب سنو اس لڑکی کا، حاتم تھائی کی بیٹی کا۔ کہنے لگی تم میرے بھائی ہو، میرا خون ہو، ایک گھر میں ہم پلے بڑے جوان ہوئے، اور میرے بھائیوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں، میری عزت، میری عصمت، میری عفت، میری آبرو تمہارے گھر میں اور تمہارے ہاتھوں میں اتنی محفوظ نہیں جتنی نبی کے صحابہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ یزکیہم سمجھ آندی پئی نے؟ اے اکھاں اکھاں، تمہیں کیا بتاؤں یار۔ ایک صحابی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا اس نے، اور وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ پہلے کیا کرتا تھا بولو؟ ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ آیا مسلمان ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے سارے گناہ معاف؟ آپ نے فرمایا بالکل، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی بندہ اسلام لاتا ہے تو رب اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اب نبی علیہ السلام نے اسے ایک پیغام دیا، پہلے تو ڈاکے مارنا ہے، ایک ڈاکا اور میں تیرے کو مروانا چاہنا۔ سمجھ آئیے؟ وہ بڑا حیران پریشان کھڑا ہے، آپ کون سا ڈاکہ مروانا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میرے صحابی تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو مکے سے آیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اور تجھے پتہ ہے کچھ لوگ ابھی مکہ میں قید ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بیچارے وہ قید و بند کی صعوبتیں سہ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی آزادی کے لیے کوئی کوشش کرتا، کوئی سن شن لا کے انہوں ہی رہا کروا لیتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جاتا ہوں، جاتا ہوں، چلا گیا۔ اب سنو یار بڑا مزیدار واقعہ ہے، گیا جا کر اس گھر میں جہاں وہ لوگ تھے، اس کو جا کر اس نے ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے رات کو، آدھی رات کو کہیں اس نے اپنا کام شروع کیا نا، اندر سے ایک عورت آئی، اور وہ عورت وہ تھی جس کے ساتھ اس کی پہلی محبت بھی تھی، آنا جانا بھی تھا، خلوت میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ پہلے تو کوئی اس پر پابندی بولو نا کچھ نہیں تھا۔ وہ عورت بارہ اس نے کہا تو کہاں، اتنے دن ہو گئے تو کبھی آیا نہیں۔ یہ کہنے لگا، آنکھیں جھکاتے ہوئے کہنے لگا میرے قریب آنے کی کوشش نہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتا ہے میرے قریب نہ آنا۔ اس نے ہاتھوں سے اسے چھونے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اور یہ کہنے لگا یہ بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب میری طرف سے کوئی توقع کی امید، کوئی توقع نہ رکھنا، کوئی امید نہ رکھنا۔ یہ ہے یزکیہم، تزکیہ کیا، تزکیہ، اور خدا کی قسم ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ عورت جا رہی ہے، دیکھنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حیا سکھایا، شرم سکھایا، اور نبی علیہ السلام نے سر سے لے کے پاؤں تک، ایک جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، حیا صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا،
کہتے ہیں نا آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، سر سے لے کے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک بندہ پورے کا پورا حیادار بن جائے۔ تیرا دماغ اس کو بھی حیا کرنا چاہیے، تیری فکر، تیری سوچ، تیرے خیالات، تیرے تفکرات، یہ تیرے ہاتھ، یہ تیرے پاؤں، یہ تیرا دل، یہ تیرے کان، یہ تیرا جسم پورے کا پورا حیادار بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر نے اس طرح ان کا تزکیہ کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دی، دانائی کی تعلیم دی، اور تھے یہ کون؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، اس سے پہلے کیا تھے؟ یہ گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں۔ اور یار یہ جو ہے نا، آپ نے جو انقلاب بپا کیا، یہ ایسا انقلاب تھا کہ اس سے پہلے یہ لوگ بزدل تھے۔ کیا تھے لوگ؟ عرب والے کون تھے بولو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بڑے بہادر ہوئیں گے، چنگے بہادر سن۔ ابرہا آیا سی، ابرہا یمن کا گورنر، مکہ میں بیت اللہ کو ڈھانے، اور یہ مکے والے سارے پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے۔ ایسے ہی ہے، اللہ جانے تے بیت اللہ جانے، ایسے ہی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا، ہم قوم عمالقہ سے لڑنے کے قابل، اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جاؤ لڑو، قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں من و سلوہ کھائیں گے، حلوے بٹیرے کھائیں گے۔ اور میرے پاک پیغمبر کے صحابہ، ہائے ہائے ہائے، انقلاب اس کو کہتے ہیں۔ میرے محبوب نے بدر کی لڑائی میں جانے سے پہلے نا پوچھا تھا، اوے کیا کرنا ہے؟ اوے لڑنا جے؟ مہاجر پہلے بولے، مہاجر تو وہ لٹے پٹے نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا رخ انور تھا کس کی طرف؟ مدینے والوں کی طرف، انصار والوں کی طرف۔ انصاری بھی سمجھ گیا کہ نبی علیہ السلام ساڑھے کو پوچھنا چاہتے ہیں، معاذ بولا کہو رضی اللہ تعالی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اشارہ ہماری طرف ہے ہم ایسی بات نہیں کریں گے جیسے موسیٰ کے حواریوں نے کی تھی، صحابہ نے کی تھی، تو اور تیرا رب جائے نہیں، ہمیں پہاڑیوں سے کودنے کے لیے کہیں گے، پہاڑوں سے کود جائیں گے، اور اگر سمندر آگ کا کیوں نہ ہو اس میں چھلانگے لگانے کے لیے کہیں گے تو ہم چھلانگے لگا دیں گے۔ انقلاب آیا کہ کوئی نہ آیا؟ یہ بہادری کس نے پیدا کی؟ یہ میرے پاک پیغمبر کی تعلیم نے پیدا کی، یہ انہوں نے پیدا کی۔ او یار 14-13 سال دے بچے، یہ ہے انقلاب۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں بدر کی لڑائی میں یوں کھڑا ہوں صف میں، میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے، بائیں طرف دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں نے کہا عبد الرحمن اج ماریا گیا، تیرے دونوں ونگ کمزور نے، رائٹ تے لیفٹ دونوں، اگر یہ میرے ساتھ ہوتے نا لڑتا میں اچھا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا میرے دائیں طرف والا بچہ نا اپنے ایسے پنجوں پہ ایڑیاں کھڑی کر کے ایسے میرے کان کے ساتھ لگا اور کہنے لگا چاچا ابو جال کتھے وے۔ اس کو انقلاب بولتے ہیں۔ ساڑھے گھر چوہا وڑ آوے تے سارے منیاں تے چڑھے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بہادری کوئی نہیں، تیرے میرے اندر مردانگی کوئی نہیں، اور مردانگی اس وقت آئے گی جب گناہ چھوڑیں گے، شراب چھوڑیں گے، جوا چھوڑیں گے، زنا چھوڑیں گے، فحاشی چھوڑیں گے، عریانی چھوڑیں گے، دھوکہ دہی چھوڑیں گے، فریب چھوڑیں گے، لوگوں کے حق مارنے چھوڑو گے، اس وقت بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اور گناہگار بندہ کبھی بہادر، بولو بولو کبھی بہادر۔ عبد الرحمن آکھن لگے بطریا او تینو ابو جال نال کیا ویکھدا نہیں پیا 7 فٹ دا کھلوتا سردار، وہ گھوڑے پر تھا ابو جال، تسی ایڈے تساں کی کرنا؟ ابھی میں اس سے باتیں کر رہا تھا، میرے جو بائیں طرف کھڑا تھا نا وہ میرے کان کے ساتھ کہتا چچا ابو جال کتھے؟ میں کہا لے یک نہ شد۔ ہائے ہائے کیا انقلاب ہے یار، کیا انقلاب ہے۔ اور ماں ان کی ہے صحابیہ افرا
ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ افرا. اور انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بھیجتے ہوئے کہا تھا بیٹو دودھ نہیں معاف کروں گی جب تک نبی کے دشمن ابو جہل کو قتل کر کے نہیں آؤ گے. اور انہوں نے کہا تھا عبد الرحمن چاچا تو آنکھ اسی کی کرنا ہے؟ آج ہم قسم کھا کے آئے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اور نوجوانوں بہادری پیدا کرو، جرت پیدا کر، انقلاب پیدا کر. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے نا یوں اشارہ کیا، میں کہا او بیدے پہ سفید گھوڑے پر سوار اور لمبا تڑنگا سردار، میں ادے ویکھدا پیا اور یہ دونوں شاہین میری بغل سے نیچے سے نکلے، میں نے دیکھا ہی نہیں. اور عبد الرحمن کہتے ہیں رب کی قسم ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میری انگلی پہلے واپس آئی ہے یا جو شاہین ابو جہل پہ پہلے پہنچے. ابو جہل گرا، خاک و خون میں تڑپا، اور میرے پیغمبر کا یہ انقلابی پیغام انہوں نے سن رکھا تھا. اور میں نے کہا افرا او معوض و معاذ کی ماں تو کتنی خوش نصیب ہے، تو کتنی خوش بخت ہے کہ تو نے اپنے دونوں بچوں کو اسلام کے لیے وقف کیا اور اس لشکر کے لیے وقف کیا جس لشکر کو میرے رب نے جنت کی بشارت دے دی تھی. کیا کہا تھا میرے محبوب نے؟ میرے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تھا اللہ جھاتی پا کے ویکھیا بدریاں نو. اللہ نے جھاتی پا، یہ جی جھاتی ہوندی ہے نا، سمجھ دو جھاتی تو سدا نہیں باندھے، جھاتی پا کے ویکھنا بڑی غور نال وکھائی ہوندا، غور کے ساتھ، غور کے ساتھ. اطلع اللہ علی اہل بدر، ہائے ہائے اللہ جھاتی پا کے ویکھیا بدریاں نو، ان کے ایمان کو دیکھا، ایقان کو دیکھا، اتقان کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، میرے پاک پیغمبر کی محبت کو دیکھا، ان کے دلوں کی ستھرائی کو دیکھا. رب نے کہا او بدریو اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، جیڑے مرضی کام کردے رہو میں تانوں معاف کر چھڑیا ہے. میں نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ بولو کیا کر دیا ہے؟ ما شئتم، جیڑا بھی عمل کرو رب تواڈے کول سوال. اور اے ساڈی نہیں جان چھوڑ دے صحابہ کو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، گمراہی تھی پہلے، اور میرے پاک پیغمبر نے آ کر محنت کی، ایک انقلاب بپا کیا. ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا حیا اور شرم کا پیکر بن گیا، علی آیا تو اسد اللہ الغالب بن گیا، حسن و حسین آئے سیدہ شباب اہل الجنہ بن گئے، حمزہ آیا تو سید الشہداء بن گیا، اور امیر معاویہ آیا تو کاتب وحی بن گیا. اللہ پاک نے زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا، اور اس انقلاب کا یہ ہمارے ہاں آج صلہ ہے کہ آج یہ انقلابی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اگر یہ جماعت نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس، نہ دین ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ بیان ہوتا، نہ پہلے نبیوں کا پتہ ہوتا، نہ جنت کا، نہ دوزخ کا، سابقین کا، اولین کا، آخرین کا، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. صحابہ کے ہاتھوں میں یہ محفوظ قرآن آج ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، اور یہی تو ختم نبوت کی دلیل ہے. ختم نبوت کی دلیل ہے رب نے اپنے آخری پیغمبر کے سر پہ ختم نبوت کا تاج اس لیے سجایا ہے کہ پہلے نبیوں کے صحابہ نبوت کا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی. لیکن جب آخری پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا نا، اللہ کیا انہاں بھی صلاحیت ہے، ہن نبی بھیجن دی ضرورت نہیں، نبوت والا کام میرے پیغمبر کے صحابہ کرتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.